کالی دنیا کے راز۔ میں چھوٹا سا ہی تھا، ہمارے ایک عزیز تھے، ان کے ایک دوست کو عملیات کا بڑا شوق تھا، کالے سفلی عملیات۔ اس کی وجہ سے تھی کہ ان کے ایک دوست کو اس شعبے سے ان کے ایک دوست منسلک تھے۔ میں نے دیکھا انہوں نے پنجرے میں ایک الو بند کیا ہوا تھا اور دن رات اس پر کوئی منتر پڑھتے، اور 2 آدمی تھے، 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر اکثر منتر پڑھتے تھے اور اسے بھوکا رکھتے تھے اکثر، تاکہ اسے اونگ نہ آئے۔ یہاں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ روحانی عملیات کی دنیا میں بھوکا رہنا سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اس کی دنیا یہ ہے کہ اصطلاحات مشہور ہے: ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات۔ یہ 5 چیزیں معروف ہیں۔ بہرحال الو کو بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں خود بھی بھوکا رہتے تھے، تاکہ انہیں بھی اونگ نہ آ جائے۔ اگر انہیں اونگ آ گئی تو اس کے موکلات ہمارا نقصان کر دیں گے، اور اگر اسے اونگ آ گئی تو ہمارا عمل ساقط ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ 40 دن کو وہ عمل تھا۔ اس وقت زیادہ شعور تو نہیں تھا مجھے۔ یاد ہے کہ ان کے عزیز کا گھر ہمارے گھر کے قریب تھی، اس وجہ سے گھر آنا جانا تھا۔ ان کا منتر پڑھنے والے صاحبان کا کہنا تھا کہ یہ عمل کے بعد بولے گا۔ 40 دن کے بعد وہ گھڑی آئی جس میں پتہ چلنا تھا کہ ان کا عمل کامیاب ہوا یا نہیں۔ چنانچہ 40 دن کے بعد الو سنسکرت زبان میں بولا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، سنسکرت زبان لکھنے اور بولنے میں ایسی ہے جیسے ہندی ہے، اور ہندی زبان اردو سے 90% ملتی جلتی ہے۔ ان میں سے ایک صاحب کا نام غمدار حسین تھا۔ ان سے وہ الو کہنے لگا، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، تو ہمیں اپنے اعضاء کے فائدے بتا، یعنی اپنے جسم کے فائدے بتاتے رہے۔ اعضاء کے فائدے کیا ہے؟ وہ الو کہنے لگا، تم مجھے قتل کر دو گے؟ کہنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ مراد یہ لیا کہ میں نہیں، دوسرا قتل کرے گا۔ نہیں، قتل تو کرنا ہی تھا، لیکن میں نہیں، دوسرا کرے گا۔ الو نے کہا نہیں۔ پھر اس نے دوسری قسم کھائی، کہا آصف برخیا کی قسم۔ یہ وہ شخص تھا جو سلیمان علیہ السلام کا تخت یوں پلک جھپکنے میں لایا تھا، اور یہ شخص کائنات میں جوتی الارض کا ایک راز ہے، اسے جانتا تھا، جو ہمارے قرآن پاک کی ایک آیت میں چھپا ہوا ہے۔ پھر وہ الو کہنے لگا، نہیں، مجھے تم پر اعتماد نہیں۔ غمدار حسین نے کہا، موکلات کے سب سے بڑے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اس کی قسم، تنفکیل کی قسم، جو بڑے موکلات تھے ان کی سب کی قسم اٹھائی۔ الو کو یقین ہو گیا تو اس نے بولنا شروع کیا کہ میری آنکھ کے یہ فائدے ہیں کہ میں نے 2-3 سنے تھے، وہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ پھر مجھے بھگا دیا گیا تھا۔ یہ بچہ ہے، اسے ہٹاؤ۔ وہ الو کہنے لگا، اگر میری آنکھ کو آپ زمرد کے پتھر پر رکھ کر، حتیٰ کہ وہ زمرد اسے چوس لے، بالکل سوکھ جائے، میری آنکھ بالکل خشک ہو جائے، تو اس کو سرما بنا کر اسے پیس کر آنکھوں میں ڈالو گے تو اس کی ساری کائنات کی مخلوقات، جنات، جتنی بھی چیزیں ہیں، نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک نہایت ہی اہم احتیاط یاد رکھیں، ہماری اصل بنیاد قرآن و حدیث ہے، علماء اولیاء کی شفاف اور پاکیزہ تعلیمات ہے، اور انہی کی کوشش کیجیے اور ان پر ہی عمل کیجیے۔ ان کے علاوہ نہ کہیں ہدایت ہے اور نہ کہیں کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ کے الحمدللہ شروع سے ہی ایسے ہی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اس کریم نے شروع سے ہی ایسا مزاج دیا ہے کہ کسی چیز کو پرکھنا، اس کی تہ تک پہنچنا، اس کے تمام عناصر کا تجزیہ کرنا، اس کی شرعی حیثیت جاننا، اللہ جل شانہ کی طرف سے شروع ہی سے ایسا مزاج ہے۔ ان صاحبان کا دن رات اوڑھنا بچھونا کالی دنیا تھی، اور کالا جادو تھا، اور سفلی اعمال تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسی چیزوں سے بچا لیا ہے، بس پیش نظر اپنی ہی مخلوقات کی آخرت ہے، اور جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے، جو قرآن و حدیث میں ساری کائنات کے راز پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کالی دنیا میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی دعائیں اور اعمال بہت بڑے طاقتور ہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہو سکتی ہے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اطہر سے نکلی ہوئی چیز مسنون ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز مسنون نہیں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، پسند آیا یا نہ آیا مجھے کامنٹس میں لازمی بتا دیجئے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ حافظ۔